ہے تو کیا یہ جو جواب اگر سچ بھی مان لیا جائے تو کیا اس سے عمران خان کی جان چھوٹتی ہے یا عمران خان کے اوپر جو الزام لگتا ہے وہ الزام صاف ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. کہ بڑی مشہور شخصیت اور کس طرح تحریک لبیک نے چمبے گاڑ دیے ہیں، لیکن میں یہ کہوں کہ اس کی جو جڑیں ہیں نا وہ اب اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ اب پاکستان میں کسی کی جرات ہی نہیں ہے، کسی کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ جڑیں اکھاڑ سکے، اور وہ جڑیں ہیں ختم نبوت اور ناموس رسالت کی. لیکن ایسی مشہور شخصیت اگر ایسا کرتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کا تو اجر بے مثال ہوگا، یعنی کہ پورا کریڈٹ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، پورا جو کریڈٹ ہے وہ علامہ خاتم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، دو چیزوں کے اوپر بات کریں گے. ایک، پاکستان کی بڑی مشہور اور طاقتور شخصیت نے اپنے ڈیرے کے سامنے ایک بورڈ لگا دیا کہ میرے ڈیرے میں کوئی قادیانی نہیں آ سکتا، اور یہ اتنی بڑی خبر ہے اور یہ تحریک لبیک کی اتنی بڑی کامیابی ہے، اور یہ علامہ خاتم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو جدوجہد تھی، جو اس کا مقصد تھا، اس کی اتنی بڑی کامیابی ہے. اور وہ شخصیت کون ہے؟ اور یہ ایک اتنا زبردست اقدام ہے کہ اس کا پورے پاکستان میں بہت گہرا اثر پڑنے والا ہے. اور اس شخصیت کا یہ کتنا بڑا قدم ہے، کتنا بڑا اس نے اچھا کام کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. اور پہلے ناظرین بات کرتے ہیں کہ عمران خان کی جب جیل میں وہ اس کو 14 سال سزا ہوئی تو اس وقت صحافیوں سے اس کی گفتگو ہوئی. صحافیوں نے کچھ سوال کیے تو اس ایک سوال کے اوپر بحث چھڑ گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو سپورٹر یعنی کہ صحافی ہیں وہ الگ کچھ موقف پیش کر رہے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ الگ کر رہے ہیں. کہ عمران خان کے اوپر جو سوال کیا گیا، اس سوال کا جو عمران خان نے جواب دیا تو پی ٹی آئی کے سپورٹر کہتے ہیں کہ نہیں، عمران خان نے یہ جواب دیا ہے. نون لیگ کے سپورٹر کہتے ہیں کہ نہیں، عمران خان نے یہ جواب دیا ہے. برکت عمران خان نے جو بھی جواب دیا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، جو بھی جواب دیا ہے، لیکن جو بھی جواب ہو، لیکن مذہبی طبقے کے جو تحفظات ہیں عمران خان کے اوپر، جو ان کے جو خدشات ہیں وہ وہی کے وہی برقرار ہیں، وہ ابھی دور نہیں ہوئے ہیں. تو پہلے ناظرین اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ناظرین، عمران خان کو ایک صحافی نے سوال کیا عمران خان کے اوپر، اور وہ صحافی نے کیا سوال کیا، یہ ایک ویڈیو ہے، یہ ویڈیو دیکھو پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں. میں نے کہا آپ امر بالمعروف کہتے ہیں اور نہیں انل المنکر نہیں کہتے. آپ لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، محمد رسول اللہ آپ کی زبان سے ادا نہیں ہوتا. تو یہ آپ کا مذہب ہے، آپ کا عقیدہ ہے، یا بس کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتا؟ تو اس میں انہوں نے کہا، اب میں توجہ سے آ رہا ہوں، اس میں انہوں نے کہا یہ کیا سوال ہے، سوال ہے، یہ کیا سوال ہے، اور ماما ایسا سوال ہے. ناظرین، یہ رزید آتا ہے، اس نے کہا ہے کہ عمران خان کے اوپر سوال کیا گیا کہ خان صاحب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، محمد رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ امر بالمعروف پڑھتے ہو ونہی عن المنکر آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ یہ نہیں کہتے، اور آپ اچھائی کی طرف تو پیغام دیتے ہیں لیکن برائی کی طرف اللہ کی ذات روکتے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ تو وہ کہتا ہے کہ عمران خان نے جواب دیا ہے کہ یہ کون سا سوال ہے، یہ کیا سوال آپ نے کر دیا، یعنی کہ یہ جواب تھا عمران خان کا اس سوال کے اوپر. لیکن جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عمران خان نے یہ جواب نہیں دیا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ بھئی محمد رسول اللہ پڑھنے سے تو انسان یعنی کہ اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، محمد رسول اللہ نہ پڑھنے سے تو انسان کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے. یہ جواب دیا ہے عمران خان کا. اب ناظرین سوال کیا ہے، چاہے وہ عمران خان کے سپورٹر ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے سپورٹر ہیں، ان میں ایک طبقہ جھوٹ بول رہا ہے، واضح کلیئر جھوٹ بول رہا ہے. مثال کے طور پر میں نے ایک تجزیہ پیش کیا، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے کہ یار میں نے شک کی بنیاد پہ، ذرائع کی بنیاد پہ مجھے جو خبر ملی ہے اس سے جھوٹ تھا یہ کہ، لیکن میرے سامنے ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی کوا سفید ہے، اور میں کہتا ہوں وہ کہتا ہے کالا ہے، یا وہ مجھے کہتا ہے کہ بھئی کوا کالا ہے، اور باہر جا کے میں کہتا ہوں یار وہ تو کہہ رہا تھا کوا سفید ہے.
تو یہ یعنی کہ سفید جھوٹ ہو کس کے لیے بولا جا رہا ہے؟ صرف اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ پاکستان کی ہے صحافت جو بھی کر رہا ہے، چاہے وہ نون لیگ کے ہیں یا وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر اس کے اوپر ہم اپنا تجزیہ پیش کریں، عوام کے سامنے رکھیں کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے، تو اس میں زیادہ تر جو چانس جاتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کی طرف جاتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیونکہ جب سوال کی نوعیت دیکھو نا، سوال کیا ہے؟ سوال عمران خان کے اوپر کیا گیا ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، محمد رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو یعنی کہ یہ بڑا ایک ویلڈ سوال ہے. اب سردی کا موسم چل رہا ہے، اگر ایک بار آدمی اپنا سویٹر، جرسی، چادر اوڑھ کے وہ چل رہا ہے تو آپ ایسا تو نہیں کہیں گے کہ یار آپ چادر کیوں نہیں اوڑھتے؟ وہ کہے گا یار میں نے اوڑھی ہوئی ہے. آپ شوز کیوں نہیں ڈالتے؟ یار میں نے تو ڈالے ہوئے ہیں. لیکن اس سردی میں ایک شخص ایسا جا رہا ہے کہ جس نے کوئی چادر وغیرہ یا کوئی کوٹ واسکٹ نہیں لگائی ہوئی، تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ یار آپ نے یہ چادر کیوں نہیں اوڑھی؟ تب تو سوال بنتا ہے نا. تو سوال تو جینوین تھا کہ عمران خان کا ریکارڈ دیکھو تو عمران خان اکثر آپ یہی کہتے ہوئے سنیں گے کہ بھائی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، امر بالمعروف، امر بالمعروف. اس سے آگے آپ کو عمران خان کی ویڈیو نہیں ملے گی. تب یہ سوال بنا کہ بھائی آپ محمد رسول اللہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ کہ یعنی کہ سوال تو بڑا ویلڈ تھا اور سوال عمران خان کے اوپر بنتا تھا، اور یہی مذہبی طبقے کا اعتراض ہے. اس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے. اب جو جواب عمران خان کہتا ہے کہ یہ کون سا سوال ہے؟ چلو یہ جھوٹ صحیح. عمران خان نے کہا ہے کہ بھائی دیکھو محمد رسول اللہ پڑھنے سے تو انسان کا ایمان بھی مکمل ہے. تو کیا یہ جو جواب اگر سچ بھی مان لیا جائے تو کیا اس سے عمران خان کی جان چھوٹتی ہے، یا عمران خان کے اوپر جو الزام لگتا ہے وہ الزام صاف ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی جا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار آپ نے یہ سردی چادر کیوں نہیں اوڑھی، اور اس نے چادر نہیں اوڑھی ہوئی، اور وہ کہتا ہے کہ یار چادر نہ اگر آدمی نہ اوڑھے تو سردی سے مر جائے، چادر تو لازمی ہے. اور بھائی یہ تو سب کو معلوم ہے کہ چادر سردی کے لیے اوڑھی جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں اوڑھی. یعنی کہ عمران خان سے یہ سوال نہیں کیا گیا کہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. یہ سوال عمران خان کے اوپر نہیں تھا کہ وہ جواب دیتا کہ بھائی یہ لازمی پڑھنا چاہیے، اس سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس سے سوال کیا گیا کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، اس کا اس نے جواب نہیں دیا کہ میں کیوں نہیں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم مذہبی طبقہ ہے، آپ مذہبی طبقے میں جائیں گے تو وہ اگر کہتے ہیں کہ بھائی آپ اچھائی کی طرف آؤ، اچھے کام کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، غریبوں کی مدد کرو، تو ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شراب نہیں پینی چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، فحاشی نہیں پھیلانی چاہیے. تو کیا عمران خان نے اپنی تقریر میں کبھی ایسا کہا ہے کہ بھائی خبردار آج کے بعد شراب کوئی نہیں پیے گا، خبردار آج کل میرے جلسے میں کوئی بےہودہ ڈانس نہیں ہوگا، بے پردگی نہیں ہوگی، نوجوان لڑکیاں نہیں ناچیں گی؟ کبھی بھی عمران خان نے نہیں کہا ہے. تو ناظرین، اگر عمران خان کا جو جواب پی ٹی آئی کے سپورٹر بتا رہے ہیں اگر وہی بھی مان لیا جائے تو عمران خان کے اوپر جو لٹکتی ہوئی تلوار ہے کہ آپ محمد رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے، تو اس سے اس کی جان نہیں چھوٹتی ہے. اس نے سوال کا جواب نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ناظرین دوسرا بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی بڑی مشہور شخصیت اور کس طرح تحریک لبیک نے چمبے گاڑ دی ہیں. لیکن میں یہ کہوں کہ اس کی جو جڑیں ہیں نا وہ اب اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ اب پاکستان میں کسی کی جرات ہی نہیں ہے، کسی کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ جڑیں اکھاڑ سکے، اور وہ جڑیں ہیں ختم نبوت اور ناموس رسالت کی. پاکستان کی بڑی مشہور شخصیت فرخ کھوکھر، تاجی کھوکھر کے بیٹے ہیں، یقیناً آپ لوگ جانتے ہیں. اس فرخ کھوکھر نے اپنا جو تاجی کھوکھر کا ڈیرا ہے اس کے اوپر اس نے ایک تختی لگا دی ہے کہ بھئی اس میں کوئی بھی جو قادیانیوں کا جو داخلہ ہے نا وہ ممنوع ہے. ناظرین یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے. کئی میرے دوستوں نے یہ دیکھی ہوگی کہ یار دیکھو بہت اچھا کام کیا، کس نے؟ فرخ کھوکھر نے بورڈ لگا دیا کہ بھئی نہیں 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 نہیں، یہ اتنی بڑی کامیابی ہے. میں لاسٹ ویڈیو میں بلال گل کی ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ ایک عام آدمی کا فیصلہ یا عام آدمی جو کوئی ایک قدم اٹھاتا ہے
وہ اتنا میٹر نہیں کرتا ہے جتنا ایک مشہور شخصیت، سیلیبریٹی ہو، کرکٹر ہو، سیاستدان ہو، بڑا مشہور. اب تاجی کھوکھر کا جو ڈیرا ہے، ایسے ڈیروں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی، کوئی قید نہیں ہوتی، کوئی لگاتا ہی نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے، کون سا مسلک ہے، کون سا مذہب ہے، کون سی سیاسی جماعت ہے، کس ذات سے اس کا تعلق ہے، کس خاندان سے اس کا تعلق ہے. سب کے لیے اوپن ہوتا ہے اور سب کے لیے ہوتا ہے. لیکن اس جگہ کے اوپر ایک بد مذہب لوگوں کو مینشن کر کے ان کے اوپر پابندی لگائے جائے تو ان کے لیے مرنے کا مقام ہے. وہ یعنی کہ زمین میں گڑ گئے. اور ایسے چیز کو دیکھ کر پاکستان میں بہت سارے لوگ، جیسا کہ خالد لطیف نے قدم اٹھایا تھا، اس کے بلال گل نے اٹھایا تھا. اب فرق جو کھوکھر ہے، اس کے ڈیرے میں کیا ہوتا ہے، ان کا کیا کام ہے، ان میں کون سے لوگ جاتے ہیں، کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ میٹر ہی نہیں کرتی. بلکہ اگر جو لوگ فرق کھوکھر تو ابھی بڑے دعوے کرتا ہے اور اس کی ویڈیو سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ یار یہ بہت اچھے کام کر رہا ہے، حالانکہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے، لیکن اب یہ کہتا ہے کہ یہ دین کی طرف چل رہا ہے اور دیکھنے میں بھی لگتا ہے کہ کام کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اس کے کاروبار، اس کا جو طرز زندگی سے اتفاق نہیں بھی کرتا ہے کہ یار یہ غلط لوگ ہیں، تو پھر وہی بات آ گئی بابا جی والی کہ جو ختم نبوت ناموس رسالت کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف مذہبی طبقے کے لیے نہیں ہے، نماز روزے والوں کے لیے نہیں ہے، یا وہ کوئی پیروں فقیروں کے لیے نہیں ہے، یا عالم دین کے لیے نہیں ہے. یہ ہر اس کلمہ گو کے لیے ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا دفاع کریں. اور ایسا قدم اٹھایا ہے فرق کھوکھر صاحب نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے، جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایسا کام میں کرتا ہوں نا کہ اپنے گھر کے سامنے جو میرا کوئی کاروبار ہے یا کوئی بھی حویلی لگا دیتا ہوں، تو میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے بھی ثواب ملے گا. لیکن ایسی مشہور شخصیت اگر ایسا کرتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کا تو اجر بے مثال ہوگا، یعنی کہ عام لوگوں سے ہٹ کے اس کا اجر ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ ایسے بہت سارے لوگوں کو چاہیے کہ جو بڑی بڑی شخصیتیں سیلیبریٹی ہیں تو وہ ایسا ایک یعنی کہ قدم اٹھائیں کہ جو اس بلال گل صاحب نے اٹھایا تھا، اس فرق کھوکھر صاحب نے اٹھایا ہے، خالد لطیف صاحب نے اٹھایا ہے. اس سے کافی اثر پڑتا ہے اور اس کا جو پورا کریڈٹ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، پورا جو کریڈٹ ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے. اس نے جب یہ تحریک شروع کی، اس نے یہ جو جماعت رکھی، اس سے پہلے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا. کسی سے کیا مراد؟ عام لوگوں کو ایسے معلوم نہیں تھا. وہ کہتے قادیانی کیا ہے، ٹھیک ہے یار وہ بھی ہماری طرح نعوذ باللہ مسلمان ہیں، لوگ کہہ دیتے تھے. ان کی جو اصل واردات ہے، ان کی جو اصل پیچیدگی ہے، ان کی اساسیت ہے، وہ آ کے تحریک لبیک نے پاکستان کے بچے تک پہنچائی ہے کہ یہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کتنا اہم مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے. اور الحمدللہ آج اس کا جو پھل ہے نا، جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے درخت لگایا تھا، اس کا جو پودا لگایا تھا، وہ آج تن آور درخت بن کے وہ اب پھل دینا شروع ہو رہا ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ